الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ انسان کامیاب کیسے ہوگا یہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اوصاف رکھے ہیں، خوبیاں رکھی ہیں، جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے. یہ اوصاف اور خوبیاں ایک انسان میں کیا ہونی چاہیے کامیابی کے لیے، ان چند اوصاف کا تذکرہ مقصود ہے. قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ القصص کی، جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے والد کو ایک اجرت پہ رکھنے کے لیے جو ملازم ہوتا ہے اس کے اوصاف، ان کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ وہ کیا خوبیاں ہونی چاہیے. اگر یہ خوبیاں کسی ملازم میں پیدا ہو جائیں، کسی اجیر میں پیدا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی بڑی کامیابیاں عطا فرمائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان سے انجانے میں قتل ہو گیا، جس میں ان کا ارادہ شامل حال نہیں تھا، اپنے قوم کے ایک آدمی کو چھڑاتے ہوئے انہوں نے، جو کہ مظلوم تھا، ایک مکہ رسید کیا قبطی کو، وہ ہلاک ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خوف سے وہاں سے نکلے. فرعون پکڑنا چاہتا تھا اور قتل کرنا چاہتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کی کیفیت سے نکلے اور 7 دن تک مسلسل سفر میں رہے، بے سر و سامانی کے ساتھ. کوئی سامان سفر بھی ساتھ نہیں تھا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ سفر ایسا تھا جس میں وہ درختوں کے پتے کھاتے تھے. چلتے چلتے مدین پہنچے، ایک اجنبی مقام پر. قرآن پاک نے اس کو ذکر فرمایا ہے، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ. جب یہ مدین کی طرف انہوں نے رخ کیا تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائیے، صحیح منزل تک پہنچا دیجیے. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ. جب یہ مدین پہنچے تو دیکھا کہ ہجوم ہے، لوگ اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 لڑکیاں ایک طرف اپنی بکریوں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں. انبیاء علیہ السلام کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ضعفاء کی مدد کرتے ہیں، ان کی خوبی ہوتی ہے. انہوں نے لڑکیوں سے پوچھا، ما خطبکما، آپ لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ آپ آگے بڑھ کے بکریوں کو پانی نہیں پلا رہی؟ ان بچیوں نے جواب دیا، لا نسقی حتی یصدر الرعاء. ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ لوگ اپنی بکریاں لے کر واپس نہ چلے جائیں. ہم مردوں کے اندر نہیں گھس سکتی. وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. مجبوری گھر سے نکلنے کی یہ ہے کہ والد صاحب ضعیف ہیں، بوڑھے آدمی ہیں، اس لیے ہم گھر سے باہر نکلے ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو لیا اور پانی پلا دیا اور ان کے حوالے کر دیا. یہ بچیاں گھر چلی گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نہ کوئی رفیق تھا، نہ کوئی جان پہچان تھی، نہ معرفت تھی. یہ وہیں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی، جس میں انبیاء علیہ السلام کا اللہ سے جو تعلق ہوتا ہے اور جو تعلیم ہے ہمارے لیے وہ اس میں سبق ہے.
رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو ادنا سی ادنا نعمت بھی آپ مجھے عطا کریں میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سامنے اپنی ضرورت کو ظاہر کرنا، اپنی احتیاج ظاہر کرنا، ہم محتاج ہیں اللہ کی نعمتوں کے، اللہ سے کہنا کہ ہم ادنا سے ادنا نعمت کے بھی محتاج ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے سے دسترخوان اٹھایا جاتا تھا تو آپ ایک دعا مانگتے تھے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تمام تعریفیں کثرت والی برکت والی اللہ کے لیے ہیں۔ اور پھر آپ فرماتے تھے غیر مکفی، یہ جو کھانا اٹھایا جا رہا ہے اے اللہ یہ ہمیں کافی نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ولا مودع، اس کھانے کو ہم الوداع نہیں کہہ رہے کہ ہمیں اب بس سے اٹھا دیا گیا اور ہم اس کی حاجت نہیں رہے گی، ہم اس کو الوداع نہیں کہہ رہے۔ ولا مستغنی عنہ ربنا، اور اے اللہ ہم آپ کی اس نعمت سے مستغنی بھی نہیں ہیں، ہمیں دوبارہ چاہیے۔ حالانکہ سامان گھر کے اندر موجود ہے، اشیاء موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، پھر بھی اللہ کے سامنے دسترخوان اٹھتے وقت یہ کہنا کہ اے اللہ مجھے اس نعمت کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دسترخوان اٹھ رہا ہے اور یہ نعمت سے میں ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی شان ہے، اللہ کی نعمتوں کے سامنے اپنا استغنا ظاہر کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استغنا ظاہر کی، اب اللہ کی نعمتوں کے سامنے احتیاج ظاہر کرتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنی احتیاج کو ظاہر کیا اور یہ دعا مانگی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب کو ادنا سی بھی ادنا نعمت ہو میں اس کا محتاج ہوں۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، بچیاں جب گھر گئیں وقت سے پہلے پہنچ گئیں تو والد صاحب نے پوچھا کیا بات ہوئی آج؟ انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی نے ہماری خدمت کی ہے، ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ تو والد صاحب نے کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بلا کے لاؤ، تو ان میں سے ایک لڑکی آئی، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور انہوں نے یوں کہا ان ابی یدعوک، میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا اس کے بدلے میں ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چونکہ کوئی رفیق نہیں تھا، کوئی امن کی جگہ نہیں تھی، اس لیے فوراً چل پڑے، فرمائے چلو، وگرنہ انبیاء علیہ السلام کوئی کام آخرت کے لیے جو کریں اس پر وہ معاوضہ نہیں لیتے، یہ ان کی شان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانا رکھا تو فرمانے لگے کہ ہم جو کام آخرت کے لیے کریں، موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، اگر اس کے بدلے میں ہمیں کوئی زمین بھر سونا بھی دے تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ہم وہ لوگ ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معاوضہ نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے اکرام اور انعام ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کھانا تناول کیا تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے والد صاحب سے یوں کہا یا ابت استأجرہ، ابا جان آپ ان کو ملازم رکھ لیں، یا ابت استأجرہ، والد صاحب کو مشورہ دے رہی ہیں، یا ابت استأجرہ، والد صاحب کو جب مشورہ دینا ہو تو گفتگو کا بھی ادب ہوتا ہے، جب والد صاحب سے بات کرنی ہو ان کو مشورہ دینا ہو تو انہوں نے اپنے والد صاحب کو یا ابی نہیں کہا، میرے والد صاحب نہیں کہا، یا ابتی کہا ہے، میرے پیارے والد صاحب، محترم والد صاحب، مہربان والد صاحب، کیا ترجمہ کریں، عربی عربی زبان کو سمو نہیں سکتی، ساری باتیں جمع کر لی جائیں، یا ابتی، میرے پیارے والد صاحب، استأجرہ، ان کو ملازم رکھ لیں، اجرت پہ رکھ لیں موسیٰ علیہ السلام کو، اس وقت نبوت نہیں ملی تھی۔ ان خیر من استأجرت القوی الامین، یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کو اللہ نے قرآن پاک میں سنایا ہمیں، کمال ان کی دانش مندی ہے اس خاتون کی جنہوں نے یہ بات کہی۔ ان خیر من استأجرت القوی الامین، ابا جان جس کو ملازم رکھا جاتا ہے، اجیر رکھا جاتا ہے، اس میں دو خوبیاں ہوتی ہیں، ایک وہ طاقتور ہوتا ہے، دوسرا وہ امانت دار ہوتا ہے، کیونکہ اس لڑکی نے ان کا مشاہدہ طاقت کا کر چکی تھی،
بکریوں کو پانی پلاتے وقت، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گھر آنے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے چلو، میرے آگے نہ چلو، اور جس جانب جانا ہو اس طرف اشارہ کرو یا کوئی پتھر پھینکو۔ تو حیا اور امانت داری کو جان چکی تھی، اور علماء فرماتے ہیں کہ ایک پاکیزہ ذہن کی لڑکی کا ایک پاکیزہ لڑکے کے لیے کیا خیالات ہونے چاہیے اور کیا ہوتے ہیں، وہ یہ خیالات ہوتے ہیں: القوی الامین، کہ وہ طاقتور ہو اور امانت دار ہو۔ یہ دو خوبیاں ایسی ہیں جس انسان میں جمع ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی ترقی بہت عطا فرمائیں گے، بڑی خوشحالی عطا فرمائیں گے۔ القوی، طاقتور ہو، قوت والا ہو۔ اس کا کیا معنی ہے قوت والا ہو؟ سب سے پہلی بات، اس شخص میں ایمانی طاقت بھی ہو، ایمان پر اس کے والد نے محنت کی ہو، ان کی والدہ نے محنت کی ہو، اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ، اللہ کا ڈر رکھنے والے لوگ۔ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، ایم ڈی صاحب موجود ہیں یا نہیں ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ انہوں نے وقت پہ کام کرنا ہے، یہ جانتے ہیں کہ اللہ کو جواب دینا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ یہ کیفیت ایمانی ہے۔ کوئی میرے اوپر نگران ہے یا نہیں ہے، میرا اللہ ہے، مجھے کام کرنا ہے، مجھے آخرت میں اس کا حساب دینا ہے۔ جتنا وقت کسی فرم یا کسی کمپنی کو دیا ہو، وہ وقت ہم اپنی ذاتی کاموں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، الا یہ کہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں۔ لہذا جو وقت اپنے ذاتی کام کے لیے استعمال ہوا ہو، اس وقت کی تنخواہ لینا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں تو معروف ہے کہ کام کر رہے تھے، ایک صاحب آئے ملاقات کے لیے تو فوراً چراغ بجھا دیا۔ کسی نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا یہ سرکاری تیل سے جل رہا ہے، میں سرکاری کام کر رہا ہوں حکومت کا، اب تم آگے ہمارا ذاتی تقاضا ہے تو یہ تیل نہیں جلنا چاہیے، یہ تیل نہیں جلنا چاہیے۔ ایک دفعہ ہمارے ہاں مفتی رفیع عثمانی صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے کبھی ایسا نظام بنایا ہے کہ جب آپ کو اپنا کام پیش آ جائے ادارے کے اندر، آپ کو آپ کا ذاتی مہمان ملنے آ جائے تو وہ منٹس گھنٹے نوٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی تنخواہ ہم نہیں لے سکتے، جائز نہیں ہے شرعاً۔ دنیا میں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ دیکھنے والا ہے، لیکن ایک دن ایسا ہے جس میں حساب لینے والا بہت باریک بین اور باخبر ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، جہاں کوئی سفارش کام نہیں آتی کسی ایسی جس کو اللہ جس کی اجازت نہ دے، وہ سفارش کام نہیں آتی۔ بعض شخصیات کو اجازت ملتی ہے سفارش کی، وہ کریں گے اور ان کی سفارش نفع بند ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ حساب لینے والے ہوں، جس کو یہ خوف ہے، وہ کیسے اپنے ذاتی کاموں کے لیے وہ وقت کمپنی کے اندر استعمال کرے گا؟ کیسے وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے گیمیں کھیلے گا؟ گیمز میں مصروف ہے، موبائل کے اندر ویڈیو گیمز کے اندر مصروف ہے۔ کمپنی کا کام ہے، نہ دماغ دیا ہے نہ صلاحیت دی ہے، ویڈیو گیم کو دی ہوئی صلاحیت بھی اور دماغ بھی، اور یا گفتگو چل رہی ہے، ہمہ وقت مصروف ہے موبائل میں، ہمہ وقت۔ تو ایک ہے قوت ایمانی جس کے اندر ہو، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے جو وقت میری کمپنی کا میں نے دیا ہے، جس کی میں تنخواہ لیتا ہوں، میں اس کے لیے محنت کروں گا، کوئی نگرانی کرے یا نہ کرے، کوئی شاباش دے یا نہ دے۔ اور ایک دوسری طاقت چاہیے، اور وہ ہے اخلاقی طاقت۔ آج ایچ آر کے ڈپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں، ایچ آر کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے باقاعدہ کمپنیز کے اندر، جو افراد کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں اور رکھتے ہیں اپنی کمپنیز کے اندر۔ سب سے اہم خوبیاں دیکھنا جو ذمہ داری ہے وہ اخلاق ہے۔ ایک نوجوان جو جاب کرتا ہے، اس کے والدین نے تربیت نہیں کی، وہ حاسد ہے، اگر طبیعت میں حسد ہے، یہ انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ ہر دفتر کے اندر دیکھنے والے آدمی کے بارے میں حسد کا مزاج پیدا ہو رہا ہے، جس کی ترقی دیکھتے ہیں جل رہے ہیں،
جس کی ترقی دیکھ رہے ہیں جلن ہو رہی ہے، اس شخص کا کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ خس و خاشاک کو کھا جاتی ہے۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ حسد کرنے والے شخص سے یغلق عنہ باب التوفیق، توفیق کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس انسان کو نیک عمل کی توفیق نہیں ملتی، خیر کے عمل کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، اور ہر وقت اللہ کی ناراضگی میں ہوتا ہے۔ حاسد ہے، جلن ہے، یعنی ہر وقت دل میں یہ ہے کہ اس شخص سے نعمت کیسے زائل ہو جائے، اس شخص سے نعمت کیسے نکل جائے، اس کو خوشی ملی، اس کو ترقی ملی، کس طرح یہ نعمت زائل ہو جائے۔ انتقامی جذبے ہر وقت دل کے اندر، اس نے کیا ترقی کرنی ہے، اس نے اس کمپنی کے لیے کیا کام کرنا ہے، اس کے اندر کون سا ارتقا ہونا ہے۔ جو والدین اپنے بچوں کو انتقامی جذبے سکھاتے ہیں، جو والدین اپنے بچوں کو انتقامی جذبے سکھاتے ہیں، یہ بچے ہر طرح کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جس کی ماں نے یہ سکھایا ہے کہ جو ایک مارے اس کو دو مارو، معاف کرنا نہیں سکھایا۔ جس کی ماں نے یا اس کے باپ نے سکھایا جو ایک گالی دے اس کو گالی دو، جو تمہیں سنائے اس کے منہ پر سناؤ۔ مائیں تربیت کرتی ہیں بچیوں کی، ایسے کام نہیں چلے گا، جو آپ کو سنائے اس کے منہ پر سنا کے آؤ۔ یہ انتقامی جذبے، ساری صلاحیتیں تباہ ہو جاتی ہیں، انسان ارتقا نہیں ہوتا۔ کمپنی کے ناکام لوگ، سی او کو فکر ہوتی ہے کس طرح اس بندے کو فارغ کیا جائے۔ اسی طرح اخلاقی طاقت میں سے ایک طاقت ہے، وصف ہے، غصہ نہ ہونا، غصہ نہ ہونا۔ جو اجیر ہو، جس کا ہر وقت، جو ملازم ایسا ہو جس کی آنکھیں ہر وقت ماتھے پر ہوں، تیوری چڑھی ہوئی ہو، بات بات میں بھڑک جاتا ہو، یہ ناکام انسان ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کوشش ہوتی ہے کہ جلدی اس سے چھٹکارا پایا جائے، جلدی۔ ڈگری بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، علم بھی ہے، ماشاءاللہ اچھے ڈاکٹر UK سے پڑھ کر آئے، امریکہ سے پڑھ کر آئے، مزاجوں کی تربیت نہیں ہے، اخلاقی تربیت نہیں ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، غصہ ایمان کو فاسد کر دیتا ہے جیسے ایلوا، حنظل، کوڑتمبا شہد کو فاسد کر دیتا ہے۔ انسان کی اتنی اخلاقی قدروں کو نقصان پہنچتا ہے بے جا غصہ کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صاحب سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صاحب صورت عالم کائنات میں کوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ، آپ سے زیادہ کوئی حسین میں نے نہیں دیکھا۔ یہ مبالغے پر نہیں ہے، سب سے خوبصورت کائنات میں اور سب سے سیرت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انسان کے اوصاف کی جو معراج ہوتی ہے وہ اوصاف ان میں رکھے گئے جو نبیوں کے اوصاف تھے، تمام نبیوں کے اوصاف جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کے بارے میں یہ فرمایا گیا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اس کے باوجود قرآن پاک کا یہ ارشاد ہے، یہ مجھے بھی سوچنا ہوگا، گھر کے اندر بات بات پہ بھڑک جانا، کمپنی کے اندر جاب میں بار بات پر بھڑک جانا، برداشت نہ کرنا، صبر نہ کرنا، ماؤں کا بچیوں کو صبر کی تعلیم نہ دینا، کیا ہوگا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ میں اور آپ کی، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر میرا یہ مزاج ہے، گھر کے اندر بات پہ بھڑکنا اور پھر دفاتر کے اندر لڑنا، اگر یہ میرا مزاج ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے نرم ہیں،
وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا، اگر آپ تندخو ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ کرام آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہوتے. تو کیا میں اس کمپنی میں رہ سکتا ہوں؟ میری آنکھیں میرے ماتھے پر ہیں، ہر ایک سے میں نے لڑنا ہے، میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ہے مسکرانا. اس کی عادت بنانی چاہیے. اس میں سائنسی تحقیقات ہو رہی ہیں اور نفع تو سنتے رہیں گے انشاءاللہ قیامت تک. ایک ایک سنت کے اندر خیر ہے. مسکرانا. اللہ اکبر. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں یہ حدیث ہے، ان النبی اکثر تبسما، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے. چہرے پہ مسکراہٹ. آج کل تو اس پر ایک باقاعدہ تحقیق ہو رہی ہے. یہ جتنے ہوسٹ ہوتے ہیں، فضائی میزبان ہوتے ہیں، ان کو سکھایا جاتا ہے جتنا ان کے ساتھ بدتمیزی کر لیں آپ کو مسکرا کے ملیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے والے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے یألف و یؤلف، آپ مانوس کرنے والے تھے. ایسا بچہ جو گھر میں تنہا رہتا ہے، تنہائی پسند ہے، یہ بچہ اخلاقی اعتبار سے مردہ ہے. اس بچے کو میں نے ایسا ماحول دیا کہ یہ صرف موبائل پہ رہے، میں نے اس کو ایسا ماحول دیا کہ صرف کمپیوٹر پہ رہے، یا ایسا گھر کے اندر ماحول بنایا گیا کہ بچہ اکیلا رہتا ہے، اکیلا، تنہائی پسند. ویسے ایک مزاج دنیا میں اس وقت ترقی، یہ مزاج دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، انڈیویجولزم، تنہا رہنا. ابھی ہم برازیل میں تھے، کسی لڑکے سے ملاقات کے لیے جائیں جو اچھی جاب کر رہا ہے، 25 سال کا نوجوان، 30 سال کا نوجوان، گھر میں اکیلا ہے، بیوی نہیں ہے. جس نوجوان سے ملاقات کے لیے جائیں وہ اکیلا ہے. تنہا رہنا، اکیلے رہنا. یاد رکھیے گا، جب انسان تنہائی پسند ہوتا ہے اس کے اندر اخلاقی قدریں نہیں ہوتی، اور یہ شخص اپنے خاندان سے صلہ رحمی کا روادار نہیں ہوتا. اور جب آدمی صلہ رحمی نہ کرے، قرآن پاک نے اس کو فساد فی الارض کہا ہے، تم زمین میں فساد مچانے والے ہو. خاندانی تعلقات کا مضبوط ہونا خیر ہوتی ہے. بچوں کو خاندانی تعلقات سکھانے پڑیں گے، ان کو بتانا پڑتا ہے یہ ماموں ہیں، یہ چچا ہیں جو بیٹھے ہوئے، معلوم ہی نہیں کون ہے. بچوں کو نہیں پتا ہوتا یہ کون ہے، یہ ملنے آئے ہوئے ہمارے گھر. بچوں کی طبیعت کے اندر یہ باتیں پیدا کرنی ہوگی کہ یہ میل جول رکھنے والے ہوں، دوستیاں بنانے والے ہوں، اور دوستوں پر بھی نگاہ رکھنی ہوگی. کون ہوتے ہیں؟ دوستوں پر بھی نگاہ رکھنی ہوگی. میرے بیٹے کے دوست کون ہیں؟ دوست ہونا ضروری ہے. بغیر دوست کے بچے نہیں ہونے چاہیے ہمارے. ایسا مواقع جہاں یہ ملتے ہو، کسی سے میل جول ہو، یہ سنت نبوی. یألف و یؤلف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانوس ہونے والے بھی تھے اور مانوس کرنے والے بھی تھے. ہر آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس ہو جاتا تھا، اور ہر آدمی کی یہ کیفیت ہوتی تھی، وہ یہ سمجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، آج بھی دیکھ رہے ہیں. ان کی مجلس میں جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس لیے بچوں کو دیکھنا ہوگا کہ دوستی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور کن سے کرتے ہیں، اس پر بھی نگاہ بہت ضروری ہوگی. کن سے رکھتے ہیں دوستی. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک اجیر، ایک ملازم، اس کی کامیابی کے اوصاف کیا ہوتے ہیں. یہ صرف ملازم کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی انسان ہو. تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا، ان خیر من استاجرت القوی الامین. ابا جان، آپ ان کو ملازم رکھیں جو قوی ہوتے ہیں، ایمانی طاقت سے بھرپور، اخلاقی طاقت سے بھرپور. ایک سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے انسان کو اپنے
ملازمت کے اندر، اور وہ ہے جاہ کی حرص، جاہ، منصب کی حرص، مقام کی حرص۔ جب آدمی میں یہ حرص اور مال کی حرص، عزت کی حرص، میری عزت کریں لوگ، عزت کی حرص، عزت ایک نعمت ہے، لیکن اس کی حرص اگر انسان میں پیدا ہو جائے، لوگ میری عزت کریں، ماتحت کو عزت کرنی چاہیے، میں عزت کرے ماتحت میرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد ہے، ما ذئبانی جائعانی ارسل فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال وشرف لدینہ، کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، بھیڑیے کا ایک مزاج ہے، یہ بھوکا نہ بھی ہو تب بھی حملہ کر کے مار دیتا ہے، نہ بھی کھانا ہو کچھ تب بھی بکریوں کو مار دیتا ہے۔ شیر کا یہ مزاج نہیں ہے، دوسرے درندوں کا یہ مزاج نہیں ہے، بھوکے نہ ہو تو حملہ نہیں کرتے، بیٹھے رہتے ہیں، لیکن بھیڑیا بھوکا ہو یا نہ ہو یہ حملہ کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر بھوکے ہو دو بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائیں، یہ تو سمجھیں گے وصال وہ لوگ جن کا اس طرح کا شغل ہو، ہم اس بات کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتے، یہ کیا نقصان ہوتا ہے، کس طرح کا نقصان ہوتا ہے بکریوں کا۔ بھئی ہمارے پاس بکریاں نہیں ہیں، لیکن جن کی زندگی کا گزر بسر وہ ہوتی چیزیں، اور ان کا دودھ، ان کا سامان، ان کا گوشت ان کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، ان کی زندگی کا گزر بسر ان کے ہوتا ہے، وہ مثال اچھی طرح سمجھیں گے۔ دو بھوکے بھیڑیے کسی ریوڑ کے اندر گھس جائیں تو اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا انسان کو دو باتیں نقصان پہنچاتی ہیں، الحرص علی المال وشرف لدینہ، مال کا حریص ہونا اور منصب کا حریص ہونا، میرے پاس منصب ہونا چاہیے، میرے پاس عزت ہونی چاہیے، جتنی یہ بات نقصان پہنچاتی ہے اور صاف تباہ ہو جاتے ہیں، یہ کیا ترقی کرے گا، اس میں کیا ارتقاء ہے، یہ کیسے ارتقاء کی طرف جا سکتا ہے، یہ کمپنی کو نقصان پہنچانے والا بندہ ہے، کمپنی کو نقصان پہنچائے گا۔ تو اخلاقی اعتبار سے بھی ترقی اور جسمانی قوت بھی چاہیے نوجوان کو۔ ایک نوجوان جس کی یادداشت متاثر ہو چکی ہو، وہ ناکام ہے، رات کو وقت پہ نہ سونا، تاخیر سے سونا اور اعتدال کی غذا کا استعمال نہ کرنا یادداشت کو متاثر کر دیتا ہے۔ یہ نوجوان کیا کام کرے گا کسی کمپنی کے اندر جس کی یادداشت متاثر ہے۔ اسی طرح جسمانی طاقت کا تندرست، جسمانی طاقت کا صحیح ہونا، کہ جو علم اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو علم حاصل کیا ہے اس پر پوری گرفت ہو، اور پھر اس میں ارتقاء کے لیے مختلف صلاحیتوں کو اپنے اندر پیدا انسان کرے۔ اور دوسری چیز جو انہوں نے فرمائی شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے، وہ ہے امین ہونا، امانت دار، انسان امانت دار ہو، کبھی کسی کی بات کو، اس کے راز کو فاش نہ کرے، اور اس سے مشورہ لیا جائے تو غلط مشورہ نہ دے، کوئی اس سے مشورہ لے تو اس کی بات کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے، امین آدمی، امانت دار۔ اگر یہ دو خوبیاں جمع ہو جائیں تو اللہ جل شانہ ان دو صفات کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بڑی ترقی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ایک 25 سال کا نوجوان لڑکا ہو، اس میں کس طرح کی خوبیاں ہونی چاہیے، بلکہ اس سے اگلی بات، اسی طرح ایک لڑکی کے اندر جو نوجوان ہے جس کی شادی ہونے والی ہے، اس لڑکی میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، ہمیں ان خوبیوں پر محنت کرنی ہوگی، ان خوبیوں پر کام کرنا ہوگا، وگرنہ یہ جو مزاج بن چکا ہے ڈگری کا حصول اور نمبرات کا حصول، والدین بس اسی دھن میں بس نمبرات لانے اور ڈگری لانی ہے، نمبرات لانے اور ڈگری لانی ہے۔ اور پھر یونیورسٹیز میں ایک دفعہ کچھ دن پہلے یونیورسٹی میں گیا ایک تعلیمی سلسلے میں، مجھے بڑا تعجب ہوا، بچے حاضر نہیں ہیں، بچیاں حاضر نہیں ہیں، لیکن اب وہ آ رہے ہیں، اپنی حاضریوں کے لیے پیسے دے رہے ہیں کہ ہماری حاضریاں لگ جائیں، والدین کو دکھانا ہے کہ ہمارے نمبرات پورے ہیں۔ نمبرات کا حصول اور ڈگری کا حصول کامیابی نہیں ہے جب تک یہ اوصاف ساتھ نہ ہو۔ اس لیے گزارش یہ ہے ان اوصاف کے اوپر محنت کرنا، اپنے بچوں کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جائے
اور جو HR کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جب بھی وہ افراد رکھے وہ ان اوصاف کے حامل افراد کو رکھے تو انشاءاللہ وہ کمپنی بھی کامیاب، وہ لوگ، وہ نوجوان بھی کامیاب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔